طلبہ و طالبات فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہمارا سبق لیسن 5 سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کا ٹاپک ہے سمجھدار بچہ۔ ٹھیک ہے، کیا ٹاپک ہے؟ سمجھدار بچہ۔ اچھا تو بچوں، میں اب اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے۔ چھٹی کی گھنٹی بجی، دانیال نے اپنا بستہ اٹھایا اور اسکول گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر خاصی بھیڑ تھی، بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھروں کو جا رہے تھے۔ دانیال ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے ابا جان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ وہ اسکول سے باہر ایک بینچ پر بیٹھ کر ابا جان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام بچے گھروں کو چلے گئے، استاد بھی ایک ایک کر کے جانے لگے۔ اب گیٹ پر صرف چوکیدار رہ گیا تھا۔ دانیال کچھ پریشان ہوا تھا، اسے بھوک اور پیاس لگی تھی۔ اس دوران میں ایک موٹر سائیکل سوار دانیال کے قریب آ کر رکا۔ اجنبی کو دیکھ کر دانیال کو خوف محسوس ہونے لگا۔ اس آدمی نے دانیال سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ دانیال نے بتایا کہ اسے گھر جانا ہے اور وہ اپنے ابا جان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، بیٹا آؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، دانیال نے اسے جھٹ سے جواب دیا۔ بیٹا، میں تمہارے ابا جان کا دوست ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اجنبی آدمی نے نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، دانیال نے صاف جواب دیا۔ یہ جواب سن کر اجنبی آدمی دانیال کی طرف بڑھا۔ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، دانیال چلایا۔ دراصل دانیال کو اپنی استانی جی کی بات یاد آ گئی تھی کہ کوئی اجنبی تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لے جانے کی کوشش کرے تو شور مچاؤ۔ دانیال کی آواز سن کر چوکیدار دوڑا دوڑا آیا۔ چوکیدار کو آتا دیکھ کر اجنبی نے جلدی سے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ چوکیدار آیا تو دانیال نے ساری بات بتا دی۔ چوکیدار نے کہا، بیٹا شکر ہے تم نے شور مچا دیا اور بچ گئے، ایسے آدمی بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ اس دوران میں دانیال کے ابا جان بھی آ گئے۔ آج انہیں اس لیے دیر ہو گئی تھی کیونکہ ان کی موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ چوکیدار نے دانیال کے ابا جان کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ دانیال کے ابا جان یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے چوکیدار کا شکریہ ادا کیا جس نے بروقت پہنچ کر دانیال کو اغوا ہونے سے بچا لیا تھا۔ انہوں نے دانیال کو اس کی سمجھداری پر شاباش دی۔ گھر پہنچ کر ابا جان نے دانیال سے کہا، بیٹا آج تم نے بہت سمجھداری دکھائی، مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب تک گھر کا کوئی فرد تمہیں لینے نہ پہنچے اسکول کے احاطے سے باہر نہ نکلو۔ اگر گھر سے تمہیں کوئی لینے نہ آئے تو اسکول کے چوکیدار یا اپنے استاد صاحب کو بتاؤ۔ کسی اجنبی سے کچھ لے کر نہ کھاؤ، نہ کسی سے پیسے لو۔ کوئی اجنبی تمہارے جسم اور چہرے کو چھوئے تو اسے سختی سے منع کر دو۔ دانیال نے وعدہ کیا کہ وہ ابا جان کی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ تو بچوں، آپ کو اس سبق کی سمجھ آئی ہے کچھ جو میں نے ریڈ کیا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، اس کی یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، تو اس میں ایک سوال ہے، ایک نہیں بلکہ 2 سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھتی ہوں۔ دیکھیں، ریڈنگ تو میں نے کر لی ہے تو یقیناً یہ سوال آپ کو، ان کا جواب آپ کو آتا ہوگا۔ تو بچوں، پہلا سوال ہے، کوئی اجنبی آدمی آپ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہے تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو بچوں آپ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے؟
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اجنبی آپ کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے تو آپ اس کو انکار کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتا یا آپ کی طرف آتا ہے یا آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ شور مچائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اونچی آواز سے چیخیں گے، چلائیں گے تاکہ کوئی بھی آس پاس موجود ہے تو وہ آپ کی مدد کرنے کو آئے، ٹھیک ہے؟ کوئی اجنبی آپ کے جسم اور چہرے کو چھوئے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے جب کوئی اجنبی آپ کے جسم اور چہرے کو چھوئے گا تو آپ وہی بات ہے کہ آپ نے شور مچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اگر اسکول میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں سے کوئی آپ کو لینے نہیں آتا تو آپ اسکول سے باہر نہیں نکلیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے کسی ٹیچر کو بتائیں جیسا کہ اس کہانی میں بتایا گیا ہے، یا پھر آپ اپنے چوکیدار کو بتائیں کہ گھر میں کہ مجھے ابھی تک گھر سے کوئی لینے نہیں آیا، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے والد، والدہ، بڑے بھائی، بہن کا نمبر اپنی ڈائری پر نوٹ کر لیں تاکہ اگر آپ کو کوئی لینے نہیں آتا تو آپ اپنے اسکول سے اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ آپ اکیلے ہیں، سب جا چکے ہیں، اسکول خالی ہو چکا ہے، اور ان سے پوچھیں کہ ابھی تک آپ کو لینے کوئی کیوں نہیں آیا۔ تو اس چیز کی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے بچوں؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد یہ بتائیں کہ کیا موٹر سائیکل سوار دانیال کے ابا جان کا دوست تھا؟ جی نہیں، موٹر سائیکل سوار دانیال کے ابا جان کا دوست نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ چھٹی کے بعد گھر سے لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو آپ کیا کریں گے بچوں؟ تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اسکول سے باہر نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی آپ کو لینے نہیں آتا تو آپ اپنے ٹیچر کو بتائیں گے یا چوکیدار کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے گھر میں سے اپنے ابو، بہن، بھائی یا امی کسی کا نمبر آپ نے اپنی ڈائری میں لکھا ہو تاکہ اگر کوئی نہیں آتا تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ آپ اسکول میں ہوں گے، آپ اسکول سے اپنی کسی ٹیچر کا نمبر یا چوکیدار کسی کا بھی فون یوز کر کے کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اگر پیسے دے کر کوئی کام کرنے کو کہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو بچوں کوئی پیسے دے کر کام کرنے کو کہتا ہے تو آپ اس کی بات بالکل بھی نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ نے اپنے اسکول میں ہے تو اپنے ٹیچر کو بتانا ہے، اور اگر گھر کے قریب کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو آپ نے اپنے والد صاحب کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر دانیال موٹر سائیکل سوار کے ساتھ چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر دانیال موٹر سائیکل سوار کے ساتھ چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ موٹر سائیکل سوار اسے لے جاتا، یا تو اس کو مار کے، اس کو اس کے ہاتھ کاٹ کے، یا اس کو معذور کر کے اس کو مانگنے کے لیے چھوڑ دیتا، ایک یہ چیز ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ہو سکتا تھا کہ اس کو قتل کر دیتا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی اس طرح کا اجنبی آپ کے پاس آتا ہے یا کوئی کھانے کی چیز آپ کو دیتا ہے یا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں تمہارا فلاں رشتہ دار ہوں، آپ نے بالکل بھی اس کی بات نہیں سننی، ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اپنے اسکول سے باہر ہی نہ نکلیں، لیکن اگر آپ اسکول سے باہر جا رہے ہیں تو آپ نے کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ اگر آپ دانیال کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ٹھیک ہے، ہم اگر دانیال کی جگہ ہوتے تو ہم بھی وہی کرتے جو دانیال نے کیا، ٹھیک ہے؟ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اگر اس کی جگہ ہوتے تو ہم اسکول سے ہی باہر نہ آتے، یا ڈائریکٹ اپنی ٹیچر سے کانٹیکٹ کر لیتے، یا ان کیس اگر ہم غلطی سے اسکول سے باہر آ بھی جاتے ہیں تو جو دانیال نے کیا ہم لوگ بھی وہی کرتے۔ تو بچوں، اس چیز کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر کوئی بھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس طرح آپ کو کوئی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو کوئی کھانے کی چیز دینے کی کوشش کرتا ہے یا پیسے دیتا ہے، آپ نے کبھی بھی اس سے کوئی کھانے کی چیز، پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں لینا، یہ چیز اپنے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس سے کچھ بھی نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ آپ کوشش کریں کہ آپ
اپنے گھر والوں میں سے جو میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی کا نمبر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکیں، لیکن ان کیس اگر آپ کو نمبر گم ہو جاتا ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے تب بھی اسکول کے اندر ہی رہنا اور کسی بھی اجنبی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہمارا اگلا سوال ہے جناب کہ دیے ہوئے الفاظ سنیں اور ان کے دو ہم آواز الفاظ بنائیں۔ تو بچوں میں نے آپ کی آسانی کے لیے ان الفاظ کے ہم آواز الفاظ بنائے ہیں، آپ ان کے علاوہ اور ہم آواز الفاظ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہے گانا، میں نے اس کے دو بنائے ہیں، مانا لانا، گانا مانا لانا، میم الف نون الف مانا، لام الف نون الف لانا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا ہے کام، کام کا میں نے کیا بنایا ہے، عام عین الف میم، عام مطلب کوئی بھی عام بندہ، کامن، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا نام، نون الف میم نام، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے تارے، تارے اس کا میں نے کیا بنایا ہے، پے یہ الف رے بڑیے، سوری پے یہ الف رے یہ پیارے، اور پھر نیارے، نون یہ الف رے یہ، ٹھیک ہے؟ بڑیے نیارے۔ تو آپ اس کی جگہ تارے، پیارے، سارے، ہمارے، تمہارے، کوئی بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جان، جان کا میں نے بنایا ہے شان اور مان، شین الف نون شان، میم الف نون مان، آپ اس کا اور آپ کے دماغ میں مائنڈ میں جو بھی آتا ہے آپ وہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا تھا بال، بال کا میں نے بنایا ہے میم الف لام مال اور لام الف لام لال، آپ اس کی جگہ گال بھی بنا سکتے ہیں، گاف الف لام گال، جو بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے اس سے ملتا جلتا، مطلب کہ ان دونوں کی آواز سیم ہو، جیسے گانا مانا، دیکھیں ان کی آواز سیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہم آواز الفاظ بنانے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے بنائے، تو میں نے آپ کے لیے اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپ نے اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 ہے کہ دی ہوئی تصویر دیکھ کر بتائیں کہ آپ ان کی مدد کیسے کریں گے۔ ہاں بچوں، تو آپ مجھے بتائیں، اس پکچر کو دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کیسے ان کی مدد کریں گے۔ تو بچوں ہم کیسے ان کی مدد کریں گے کہ ان کی یہ جو سبزیاں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو نیچے گری ہیں، یہ اٹھا کے ان کے شاپر میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ جو انہیں بیگز اٹھائے ہوئے ان میں رکھیں گے، اور پھر ان کو سامان زیادہ ہے تو ان کا سامان ان کو ان کے گھر تک پہنچا کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب سوال نمبر 3 ہے کہ دی ہوئی عبارت کو 1 منٹ میں درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ بچوں میں پڑھ رہی ہوں، آپ نے بھی بالکل ویسے ہی بالکل درست الفاظ اور روانی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ روانی کے ساتھ مطلب کہ اس میں کوئی بھی کیا کہتے ہیں کہ رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چھٹی کا دن تھا، صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، دوپہر کے وقت تیز بارش برسنے لگی، بارش کے کچھ دیر بعد ابا جان گھر سے باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ بارش کا پانی گلی میں کھڑا ہے، انہوں نے محلے کے کچھ لوگوں کو گلی میں بلایا تاکہ سب مل کر گلی میں کھڑا پانی نکال سکیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے بھی بالکل اسی طرح یہ روانی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے جناب، مثال کے مطابق الفاظ اور ان کے متضاد کو لکیر کے ذریعے سے ملائیں۔ تو بچوں میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ آلریڈی ملائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے ہمیں جو مثال دی ہے وہ یہ ہے اچھا اور برا، ٹھیک ہے؟ اچھا کا کیا ہوگا، برا۔ الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں، الٹ، یہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا تھا کہ الفاظ متضاد کیا ہوتے ہیں، الٹ، ٹھیک ہے؟ پچھلے لیسن 3 یا 2 میں نے آپ کو الفاظ متضاد کا بتایا تھا۔ الفاظ متضاد کیا ہوتا ہے، اس کا الٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ اچھا ہے تو یہ کیا ہوگا، برا، اچھا ہے تو کیا ہوگا، برا، ٹھیک ہے؟ رات، تو رات کا متضاد کیا ہوگا، یہ دیکھیں میں نے میچ کیا ہے، دن، رات کا کیا متضاد ہوگا، دن۔ دور، دور کا کیا متضاد ہوگا، نزدیک، ٹھیک ہے؟ دور کا کیا ہوگا، نزدیک، یہ میں نے میچ کیا ہوا ہے۔ مشکل، مشکل کا کیا متضاد ہوگا، آسان، آسان، ٹھیک ہے؟ اوپر، اوپر کا کیا متضاد ہوگا، نیچے، تو متضاد کیا ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جن کے میننگ بالکل چینج ہوں، جو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ اب اگلا سوال ہے کہ دیے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ تو بچوں یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھے ہیں، لیکن یہ آپ نے خود سے بھی لکھنے، ٹھیک ہے؟
ماں باپ، ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان، کھانے پینے کی چیزیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ہمیں الفاظ دیے، ان کو ہم استعمال کر کے ہم نے 5 جملے لکھنے. تو بچوں میں نے پہلا جو جملہ لکھا ہے وہ میں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماں باپ کی جیسی نعمت دی ہے جو ہمارا خیال رکھتے ہیں، جو ہماری پرورش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے جملہ لکھا ہے ہاتھ پاؤں، اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ کام کرنے کے لیے اور پاؤں چلنے کے لیے دیے ہیں. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں ہمارے ہاتھ پاؤں نہ ہوتے، ٹھیک ہے، اکثر آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کام کرنا. تو یہ ایک نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. ہاتھ الحمدللہ ٹھیک دیے ہیں، پاؤں چلنے کے لیے دیے ہیں، آنکھیں، کان، منہ، مطلب ہر چیز اللہ پاک نے ہمیں دیا. ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آنکھیں. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم دنیا کے حسین نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آنکھیں ہمارے لیے، دیکھو بچوں، اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا نابینا، ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. مطلب انہوں نے دنیا کا کوئی رنگ، کوئی چیز نہیں دیکھی ہوتی. اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، تو دیکھو ہم لوگ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ہماری کتنی آسانی ہے. ہمیں پتا ہے کہ کیا لفظ لکھا ہے، آگے اس کا جواب کیسے ہوگا. اب جو لوگ نہیں دیکھ سکتے تو وہ لکھ بھی نہیں سکتے، ان کے لیے تو لکھنا بھی مشکل ہے. وہ لکھیں گے کیسے؟ وہ دیکھیں، وہ صرف سن سکتے ہیں کہ ہمیں وہ کوئی بندہ کیا بات کر رہا ہے یا کوئی کیا پڑھا رہا ہے. ان کے لیے لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور دیکھنا، وہ دنیا کے رنگین نظاروں کو نہیں دیکھ سکتے. اب ہم لوگ ہیں، صبح اٹھتے ہیں، صبح کی روشنی دیکھی، سورج دیکھا، رات کے ٹائم آسمان پہ ستارے دیکھے، چاند دیکھا، اچھا ہم لوگ بارش دیکھتے ہیں، برف، مطلب ہر چیز دیکھتے ہیں. لیکن جو لوگ جن کی نظر نہیں ہوتی وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اچھا، اس کے بعد کان. کان سے ہم سنتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. اگر کان نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں سن سکتے. دیکھو بچوں، کان بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھو اب ہمارے کان ہیں تو ہم سن سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اکثر ہم لوگ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کوئی فون یوز کر رہے ہو، فون چلتے چلتے فون یوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ سامنے نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے آگے کیا آ رہا ہے. فرض کریں آپ کے سامنے ایک پلر آتا ہے، تو اب کوئی بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ سامنے دیکھو. تو اب ہمارے کان ہوں گے تو ہم اس کی بات سنیں گے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اب ہمارے کان ہی نہیں ہیں اور ہم لوگ نیچے مڑے ہوئے ہیں، ہم سن نہیں سکتے. مطلب کان تو ہیں لیکن ہم لوگ بہرے ہیں. ٹھیک ہے. ہم بہرے ہیں، ہم لوگ سن نہیں سکتے، تو ہم لوگ نیچے مڑے تو ہم لوگ تو سیدھا جا کے اس سے ٹکرائیں گے. اب کوئی ہمیں کچھ بتانا بھی چاہ رہا ہوگا تو ہم اس کی نہیں سن پائیں گے. تو کان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کھانے پینے کی چیزیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، ہم اپنی من پسند کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو اللہ پاک نے ہمیں رزق دیا ہے. ہمیں مطلب اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں. جیسے آپ فروٹس دیکھ لیں، ویجیٹیبلز دیکھ لیں، مطلب کھانے پینے کی ہر چیز کو دیکھیں تو ہم اپنی من پسند چیز کھاتے ہیں. جب ہمیں جو دل کرتا ہے ہم وہ کھاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ پاک کی نعمت ہیں. آپ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں جو مطلب آپ کو ایزی لگے. ٹھیک ہے. آپ خود سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے صرف آپ کی سمجھ کے لیے یہاں لکھا ہے تاکہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے. تو بچوں، یہ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے یہ یہیں ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح میں رپیٹ کروں گی تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں بالکل بھی مشکل نہ ہو. تو بچوں، یہ اس سبق کا عنوان کیا تھا؟ سمجھدار بچہ. ٹھیک ہے. اب سمجھدار بچہ، اور اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے ایک بچے کی سٹوری پڑھی جس میں وہ اپنے اسکول میں تھا، چھٹی ہو گئی، اور اس بچے کا نام دانیال تھا. چھٹی ہو گئی لیکن اس کے گھر سے ابھی تک اسے کوئی بھی لینے نہیں آیا تھا، اور وہ اسکول سے باہر آتا ہے اور گیٹ سے، مطلب اسکول سے باہر، گیٹ سے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور انتظار کر رہا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ سب بچے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، مطلب سب بچوں کو ان کے پیرنٹس، کوئی بھی ڈرائیور وغیرہ سب لینے آتے، وہ چلے جاتے اور وہ وہاں پہ اکیلا رہ جاتا ہے. پھر اچانک ایک اجنبی آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو. اب جب دانیال اس اجنبی آدمی کی جب اس کو دیکھتا ہے تو دانیال تھوڑا ڈر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دانیال اسے کہتا ہے کہ
اور دانیال اس کو بتاتا ہے کہ میں اپنے ابو کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے گھر جانا ہے، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ موٹر سائیکل والا کہتا ہے کہ لاؤ آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن دانیال اسے منع کر دیتا ہے۔ پھر وہ موٹر سائیکل سوار جو تھا وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی میں تمہارے والد صاحب کا دوست ہوں، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جب دانیال اس کی بات نہیں مانتا تو وہ دانیال کی طرف بڑھتا ہے، تو دانیال شور مچاتا ہے، وہ چلاتا ہے کہ مجھے بچاؤ بچاؤ۔ اتنے میں چوکیدار اس کی آواز سن کر باہر آتا ہے، اور پھر وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ اجنبی آدمی چوکیدار کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سب میں دانیال کے جو والد صاحب ہیں وہ آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں ٹائم پہ نہیں آ سکا، ٹھیک ہے۔ پھر دانیال ان کو سارا قصہ سناتا ہے، اور وہ اس کے والد صاحب چوکیدار کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دانیال کی بچت ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر دانیال کے ابو دانیال کو گھر لے جاتے ہیں اور اسے شاباش دیتے ہیں اس کی سمجھداری پہ، لیکن اسے ساتھ کچھ باتیں بتاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اب اور احتیاط کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کہ جب بھی گھر سے ہاں کہ جب بھی اگر گھر کا کوئی فرد لینے نہ پہنچے تو اسکول سے باہر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی گھر سے لینے نہیں آ رہا تو اپنے اسکول ٹیچر کو یا چوکیدار کو بتانا چاہیے، اور کسی بھی اجنبی سے کچھ لے کر نہیں کھانا چاہیے، اور نہ ہی کبھی کسی سے پیسے لینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اجنبی آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اسے سختی سے منع کر دو یا شور مچا دو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب دانیال نے اپنے والد صاحب کی باتیں سنی تو دانیال نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اب ان باتوں پر عمل کرے گا۔ تو بچوں یہ سٹوری تھی جو میں نے آپ کو شارٹ کر کے بیچ میں کچھ باتیں، مطلب میں نے آپ کو یہ شارٹ کر کے ایک سمری، ایک خلاصہ بیان کیا اس کہانی کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد ہم نے اس میں ہم سے سوال پوچھا گیا تھا جناب۔ پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا موٹر سائیکل سوار دانیال کے ابا جان کا دوست تھا؟ تو جیسا کہ ہم نے کہانی میں پڑھا کہ نہیں، وہ دانیال کے ابا جان کا دوست نہیں تھا، وہ ایک اجنبی آدمی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ چھٹی کے بعد گھر سے لینے کے لیے کوئی نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو بچوں ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم اسکول سے باہر نہیں آئیں گے، اور ہم اپنے ٹیچر کو یا چوکیدار کو بتائیں گے کہ ہمیں کوئی گھر سے لینے نہیں آیا، اور گھر والوں کا ویٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال تھا کہ اگر پیسے دے کر کوئی کام کرنے کو کہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اسے سختی سے منع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دانیال موٹر سائیکل سوار کے ساتھ چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ تو وہ آپ کو بتا دیا کہ اگر وہ چلا جاتا تو وہ موٹر سائیکل سوار اس کو مار سکتا تھا، اس کا قتل کر سکتا تھا، یا اس کا کوئی بھی اعضا کاٹ کر اس کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ سکتا تھا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے ہاتھ یا پاؤں وغیرہ کاٹ کر ان کو معذور بنا کر ان کو بھیک مانگنے کے لیے روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو پیسے وغیرہ ان کو لوگ دیتے ہیں وہ سارے پیسے ان سے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دانیال کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اگر ہم دانیال کی جگہ ہوتے، دانیال تو اسکول سے باہر آ گیا تھا، اگر ہم بھی اس کی طرح اسکول سے باہر آ جاتے تو جو دانیال نے کیا ہم بھی وہی کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اسکول سے باہر نہ آتے تو جیسا کہ بتایا گیا تو ہم بھی اپنے ٹیچر سے یا اپنے چوکیدار سے بتاتے۔ تو بچوں اس کہانی سے کیا سبق ملا آپ لوگوں کو؟ بتائیں مجھے کہ اگر ٹیچر نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر گھر میں سے کوئی آپ کو نہیں آتا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے بچوں؟ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اسکول سے باہر نہ نکلیں، اور اگر آپ نکل بھی جاتے ہیں تو جو دانیال نے کیا آپ نے بھی وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، اس کے بعد ہم نے آگے کیا پڑھا جناب؟ ہم نے کچھ الفاظ تھے اس کے ہم آواز الفاظ بنائے، جو کہ میں نے بنائے تھے لیکن آپ لوگوں نے خود سے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ پہلا تھا جناب ہمارے پاس گانا، اس کا میں نے بنایا مانا اور لانا، ٹھیک ہے۔ کام کا کیا تھا؟ آم، عین الف میم آم، یہ کھانے والا آم نہیں ہے، عین الف میم آم، اور اس کے بعد تھا نام، ٹھیک ہے۔ تارے، تارے کا کیا بنایا؟ پیارے، نیارے، سارے، ہمارے، تمہارے، جو بھی، جان، شان، مان، کان، جو بھی آپ بنانا چاہیں۔ بال، مال، لال، گال، رال،
جو بھی آپ کو ایزی لگے. یہ میں نے صرف آپ کی سمجھ کے لیے، مطلب کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ عبارت کو 1 منٹ میں روانی کے ساتھ پڑھنا تھا، جس میں میں نے پڑھا چھٹی کا دن تھا، صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، دوپہر کے وقت تیز بارش برسنے لگی. بارش کے بعد ابا جان گھر سے باہر نکلے. انہوں نے دیکھا کہ بارش کا پانی گلی میں کھڑا ہے. انہوں نے محلے کے کچھ لوگوں کو گلی میں بلایا تاکہ سب مل کر گلی میں کھڑا پانی نکال سکیں. تو بچوں، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے؟ تو یہ آپ نے اچھے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جناب الفاظ متضاد، جو کہ میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں. الفاظ متضاد کیا ہوتا ہے؟ متضاد الٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی، جیسے کہ اچھا، برا، رات، دن، دور، نزدیک، مشکل، آسان، اوپر نیچے. ٹھیک ہے. یہ میں نے میچ کیے ہوئے آپ کی آسانی کے لیے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے زبانی پریکٹس کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ کچھ الفاظ دیے تھے، جیسے ماں باپ، ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان، کھانے پینے کی کھانے پینے کی چیزیں. ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے 5 جملے لکھنے تھے، جو میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں. یہ میں نے اپنی طرف سے آپ کے لیے لکھے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے بچوں. تو آپ نے خود بھی پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں. تو بچوں، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس سب چیزوں کی، کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا اور کیا اس سبق سے ہم نے سیکھا. اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. میرے لیکچرز کو آپ نے اچھے سے سننا ہے. پھر اپنی بک کو سامنے رکھ کے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اس کو زبانی بغیر دیکھے یا سنے اس کو لکھ سکیں. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ سبق ہوا یہاں پہ اینڈ. تو بچوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی آج سٹوری سناؤں گی. ٹھیک ہے. یہ اسٹوری سننے کے بعد آپ مجھے اس کا مورل بتائیں گے، اس کا نتیجہ بتائیں گے کہ آپ نے اسٹوری سے کیا حس کیا. ٹھیک ہے. ایک بچہ تھا جس کا نام تھا رحمان گل. وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. ایک جھونپڑی میں رہتا تھا، اور اس کے جو والد صاحب تھے وہ تھے کام کرنے والے مستری ٹائپ. ٹھیک ہے. لیکن اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے گاڑی ایکسیڈنٹ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلا رہتا ہے. وہ اپنی ماں کے ساتھ روز مسجد میں جاتا ہے اور جا کے نماز پڑھتا ہے. ایک دن وہ نماز پڑھ کے اپنی ماں کے ساتھ واپس آ رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ کوڑے دان میں سے، ٹھیک ہے، کوڑے دان میں سے یہ پرانی پلاسٹک کی بوٹلز اور اس طرح کی چیزیں ڈھونڈ رہا ہے. رحمان گل نے جا کے اس بچے سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح میں یہاں سے پرانی چیزیں، یہ پلاسٹک کی چیزیں ڈھونڈ کر ایک ٹھیکیدار کو جا کے دیتا ہوں، اور وہ مجھے اس کے پیسے دیتا ہے، 100-200 اس طرح. ٹھیک ہے. اب رحمان گل کے دماغ میں ایک ترکیب آئی. اس نے کہا کہ میں بھی اب یہی کام کروں گا، میں بھی اسی طرح چیزیں یہ کوڑے دان میں سے اکٹھی کروں گا اور بیچوں گا. اب اس کی ماں نے اسے منع کر دیا. وہ بہت کوشش کرتا ہے اپنی ماں کو منانے کے لیے. پھر اس کی ماں مان جاتی ہے، لیکن اسے کہتی ہے کہ اس سب کام کی وجہ سے تمہاری پڑھائی کا خرچ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کا خرچ نہیں کرے گا. اب رحمان گل اسی طرح صبح سویرے جاتا ہے، ساری چیزیں اکٹھی کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، پھر اسکول جاتا ہے. اس کے بعد شام کو جب وہ اسکول سے واپس آتا ہے تو یہ چیزیں بیچنے جاتا ہے. ایک دن وہ اسی طرح لے آتا ہے یہ چیزیں، تھیلا سا بھر کے لے آتا ہے گھر. تو وہ چیزیں چھانٹ رہا ہوتا ہے، مطلب چیزیں ترتیب سے وہ ایک اس میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک چھوٹی سی بلیک تھیلی نظر آتی ہے نا. وہ تھیلی کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں ایک ڈبہ ہوتا ہے، اور ڈبے میں ایک سونے کا سیٹ ہوتا ہے، ہار اور بندے سے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو دکھاتا ہے. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ جا کے جو مسجد کے امام ہیں ان کو دو، تاکہ وہ اعلان کریں اور پوچھ سکیں کہ یہ کس کا ہے. وہ اسی طرح مسجد کے امام کے پاس جاتا ہے اور ان کو ساری کہانی بتاتا ہے. اب مسجد کے جو امام ہوتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ اسی طرح مطلب اس طرح کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہے جو کہ سونا ہے. اب جس کا بھی ہے وہ آ کے بتائے اور ہم اس کو دیں گے. اس طرح ایک صاحب آتے ہیں
اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ہمارے گھر سے مطلب میرے گھر میں یہ وہ سب اس کی نشانیاں بتاتے ہیں اور یہ سونا انہی کا ہوتا ہے. تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں ٹیبل پہ پڑا تھا شاپر میں بند، اور وہ مجھے پتہ نہیں لگا اور میں نے وہ کوڑے دان میں ڈال دیا، اور پھر جب وہ ڈسٹ بن خالی کیا تو بعد میں پتہ چلا کہ بھئی وہ سونے کا سیٹ تو کوڑے دان میں کوڑے کے ساتھ چلا گیا. اب جب ان کو سونے کا سیٹ ملتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ رحمان گل کو گلے سے لگاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو تحفہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ منع کر دیتا ہے، مطلب انعام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ منع کر لیتا ہے. پھر جب یہ بات رحمان گل کے ٹیچرز اور اس کے ہیڈ ماسٹر کو پتہ چلتی ہے تو وہ رحمان گل کی فیس معاف کر دیتے ہیں، اس کی بکس ساری چیزیں اسے فری ملتی ہیں، اور اس کے بعد اس کا وظیفہ بھی مقرر ہو جاتا ہے. تو بچوں اس کہانی کا کیا نتیجہ نکلا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور انسان کو ہمیشہ دیانتداری دکھانی چاہیے. اب رحمان گل دیانتدار تھا، اس نے امانت میں خیانت نہیں کی. وہ سونا کسی کی امانت تھا جو اس نے اس کے حقدار تک پہنچا دیا تو اللہ پاک نے اس کو انعام دیا. ٹھیک ہے بچوں، تو اب کل ملیں گے اگلے لیسن کے ساتھ.